تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام ہدیٰ، سرور کون و مکان اور رہبر انسانیت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے کلام کا اپنی نبوت و رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے سر اقدس پر تاج نبوت رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی کے گزارنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر درپیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر سے تمام مشکلات پر راہ نجات تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کے سامنے ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا، ایسا ضابطۂ حیات جو آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ اور نہ کسی بڑے سے بڑے سلطان نے ایسا ضابطۂ حیات کسی کے سامنے پیش کیا، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسا ضابطۂ حیات پیش کر سکتا ہے۔ اس ضابطۂ حیات کے کچھ قوانین، کچھ ضوابط، کچھ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو، اپنے ماننے والوں کو کچھ اصول، کچھ ضوابط اور کچھ قواعد بتلائے، جن میں سے ایک قاعدہ یہ کہ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو۔ اگر تمہارے کسی بھائی کو تم کسی تکلیف میں دیکھو، تم کسی دکھ درد میں اس کو دیکھو، تو اس کی تکلیف کو اور اس کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ ہر ایک بھائی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا معاون اور مددگار ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک اور درس یہ بھی دیا کہ اے کائنات کے لوگوں سن لو، اے ایمان والو سن لو، اگر تم میں سے تمہارے کسی بھائی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے، تمہارا بھائی کسی خطا کا، کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے، اور تم اس کو یہ غلطی دیکھتے ہوئے، اس کے گناہ کو دیکھتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کر لو۔ خاموشی اختیار کر لو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے کسی دوسرے بھائی کو کسی گناہ کے کام میں دیکھو، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھو، تو بجائے اس بات کے کہ اس گناہ کی تشہیر، اس گناہ کا پھیلاؤ، اس گناہ کی بات دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے،
ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس گناہ کی تشہیر خود اس کے سامنے کرو۔ اگر تم اپنے کسی بھائی کو گناہ میں ملوث دیکھ لو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے نیوز نہ بنائی جائے، لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو نہ پھیلایا جائے، بلکہ اکیلے میں تنہائی کے اندر اپنے اس بھائی کو روک کر کے، اس کو پکڑ کر کے، اگر ہمارے اندر اتنی استطاعت اور طاقت ہے تو اس کے گناہ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، اس کے اس غلط کام کو اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ بھائی آپ نے فلاں غلط کام کیا ہے، آپ اس غلط کام میں ملوث ہو چکے ہیں، آپ نے گناہ کا کام کیا ہے۔ ایسا کام ہمیں اور آپ کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ کسی بھی گناہ کے، اپنے کسی بھائی کے کسی گناہ کو دوسرے لوگوں کے سامنے تشہیر نہ کرو، اس کے سامنے پھیلاؤ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ مومن جب اپنے کسی دوسرے بھائی کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو چھپاتا ہے، کل قیامت میں اللہ رب العالمین جب سارے لوگ ایک میدان کے اندر اکٹھے جمع ہوں گے، سارے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ سمجھ میں کیا آیا کہ یہ پردہ پوشی کرنا اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لوگوں کی پردہ پوشی، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا، بنسبت اس بات کے کہ لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کی تشہیر کی جائے۔ اب ذرا بات یہ جاننے کی ہے کہ اگر لوگوں کے گناہ کو سارے معاشرے میں، سارے سماج میں اس کی تشہیر کی جائے، اس کا پھیلاوا کیا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلی بات تو نتیجہ پیش کرنے سے پہلے اگر آپ کسی اپنے بھائی کو کسی گناہ میں ملوث دیکھتے ہیں تو اس کو اکیلے میں سمجھایا جائے، تنہائی میں لے کر سمجھایا جائے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقانہ انداز میں پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، جھڑکی دے کر نہ سمجھایا جائے، کیونکہ اگر جھڑکی دے کر کے غصے کے انداز میں اگر اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی بات سننے سے انکار کر دے گا، لیکن اگر وہیں پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی بات کو سنے گا بھی۔ اب آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہوں کی تشہیر کرنے کا نقصان کیا ہے۔ جب کسی بھائی کے کسی گناہ کو لوگوں کے سامنے اچھالا جائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے ہیں بلکہ اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے اچھال رہے ہیں۔ انسان کو گناہ سے باز رکھنے کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا گناہ لوگوں کے سامنے ابھی تک آیا نہیں ہے، اگر میں اس گناہ پر عمل کروں گا لوگ مجھے دیکھ لیں گے، لوگوں کے سامنے میری ذلت و رسوائی ہوگی، اسی لیے کسی کے بھی گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ اس کی عزت نہ اچھالی جائے، لوگ اس کو برا نہ سمجھیں، لوگ اس کو ذلیل اور خوار نہ سمجھیں۔ اور اگر ہم اس کے گناہ کی تشہیر لوگوں کے سامنے کریں گے تو وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین کی توفیق میسر آ چکی ہوتی ہے، وہ اپنے گناہ پر نادم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس بات کو سوچ لیتا ہے کہ جو میں نے گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لوں گا۔ لیکن جب کوئی شخص اس کے گناہ کی تشہیر لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو اس شخص کو جو توبہ کی توفیق میسر آ چکی ہوتی ہے وہ اس بات سے پھر جاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ یار اب تو میرا گناہ، میرا کام لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اب اس سے زیادہ لوگ مجھے اور کیا ہی کہیں گے، تو پھر وہ دوبارہ سے اس گناہ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ گناہ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ جب ایک بندہ مومن کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔
اور جب وہ اپنے اس گناہ پر نادم ہو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کالے دھبے کو کیا کرتا ہے؟ دھل دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص اس گناہ پر مداومت برتتا ہے، اپنے گناہ کو اور آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو جس طریقے سے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کے دل پر کالے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ اور جس شخص کا سارا دل کالا پڑ جائے تو پھر اس کے بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کے دل کے اندر کوئی بات نہیں اترتی ہے، ایسے شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کی ضمیر مردہ ہو جاتی ہے، اور وہ کوئی بھی حق بات کو سننے سے انکار کر دیتا ہے، حق بات اس کے دل کے اندر نہیں اتر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کالا پڑ چکا ہے گناہ کے کرتے کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی زنگ کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو بھی اس کے گناہ کی تشہیر لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ اور سبب کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ایک متقی پرہیزگار بندے کے سامنے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے والا ہو، جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، ایسے شخص کے سامنے اگر ہم کسی گناہ کا ذکر کریں گے، کسی شخص کی گناہ کا ذکر کریں گے، تو وہ پہلے تو اس گناہ کو سن کر کے اپنی پلکیں جھکا لے گا، اس بات کو سننے سے انکار کرے گا، اس بات کو سننے سے بچے گا۔ لیکن جب ہم کسی کے سامنے تکرار سے، کسی متقی پرہیزگار شخص کے سامنے تکرار کے ساتھ اس گناہ کا ذکر کرتے رہیں گے کہ فلاں شخص نے آج ایسا کام کیا، فلاں شخص نے آج وہ برائی کی، فلاں شخص نے آج وہ غلط کام کیا، فلاں شخص نے آج شراب پیا، فلاں شخص نے آج چوری کی، تو جب اس متقی پرہیزگار بندے کے سامنے اس گناہ کا بار بار ذکر کیا جائے گا تو جس کی پلکیں پہلے جھکی ہوئی ہوتی تھی، ایک وقت آئے گا کہ وہ پلکیں اٹھانے لگے گا، وہ اس گناہ کو سننے لگے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جو اس گناہ سے نفرت کیا کرتا تھا وہ اس گناہ کو سننے لگے گا، اور اس گناہ سے نفرت دھیرے دھیرے اس کے دل سے نکلتی چلی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا، اور بعض دفعہ تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار بندہ، وہ شخص اس گناہ پر خود عمل کرنے چلا جائے۔ لوگوں کے سامنے تشہیر ہوتی ہے، گناہ کی جب تشہیر ہوتی ہے تو لوگ اس گناہ کو کمتر اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض سلف میں دیکھا جائے، ہمارے صحابہ کے اندر دیکھا جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے تھے، کبائر گناہ، کبیرہ گناہ تو دور کی بات ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ آج ہم چھوٹے گناہ تو دور کی بات ہے، بڑے گناہوں کو بھی بڑا نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تشہیر کرنے سے، بے حیائی کو پھیلانے سے بچنا چاہیے، لوگوں کے سامنے گناہوں کی تشہیر کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کوئی شخص بے حیائی کو، فحاشی کو، برائی کو دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اس دنیا کے اندر تو دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فحاشی اور برائی کو پھیلانے سے یہ سماج اور یہ معاشرہ یہ گندگی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور یہ قوم جب اس قوم کے اندر برائی پنپنے لگتی ہے تو وہ قوم خود بخود پیچھے چلی جاتی ہے، وہ خود بخود قوم پستی اور زوال کا شکار ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ لہذا گناہوں کی تشہیر سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اب جہاں بات یہ آتی ہے کہ گناہوں کی تشہیر سے، گناہوں کے پھیلانے سے، اپنے کسی بھائی کے گناہ کو سرخی بنانے سے، لوگوں کے سامنے اس کا نیوز بنا کر، ہیڈ لائن بنا کر پیش کرنے سے، سب سے پہلے کام تو یہ آتا ہے کہ ہم خود گناہ سے بچیں۔
سب سے پہلے کام کیا آتا ہے کہ ہم خود گناہ سے بچیں، گناہ کے قریب نہ جائیں، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے آپ کو گناہ کے اندر ملوث کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیں گے، تو ہمارا دل یہ کالا پڑ جائے گا، مردہ ہو جائے گا، ضمیر ہمارا مر جائے گا، اور ہمارے اندر مردانگی نام کی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس شخص کا ضمیر مردہ ہو جائے، جس شخص کا ضمیر مر جائے، جس شخص کا دل مردہ ہو جائے، پھر وہ شخص زندہ باقی نہیں رہتا، پھر وہ زمین پر چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر ضمیر باقی نہیں ہے، پھر چاہے جو کوئی بھی آ کر اس کو کچھ بھی بول کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ایک متقی اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے، چھاتی کو چوڑا کر کے، اپنے سروں کو اٹھا کر کے چلتا ہے، نظریں نیچی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شرمندگی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا ہوتا ہے۔ لیکن آج ماحول کیا ہے؟ آج گناہ تو کر رہے ہیں ہم اور آپ لوگ، لیکن دوسروں کی زبانی تو دور ہے، ہم خود اپنی زبانی اپنے گناہ کی تشہیر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس گناہ کی تشہیر لوگوں کے سامنے کر کے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں۔ آج ایک شخص جب کوئی گناہ کا کام کر کے آتا ہے تو سینہ چوڑا کر کے، چھاتی چوڑا کر کے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، آج میں نے یہ برا کام کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کون سا ملک فتح کر کے آئے ہیں، کون سا تیر مار کے آ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم خود اپنی زبانی لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم خود اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو دوسروں کے گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ کل قیامت میں پھر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ کیسے ڈالے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود گناہ سے بچیں اور اپنے خود گناہ کی تشہیر لوگوں کے سامنے کرنے سے بچیں، تاکہ ہماری عزت بھی لوگوں کے درمیان برقرار رہے، لوگ ہم پر کیچڑ نہ اچھالیں، لوگ ہمارے بارے میں کچھ برا نہ سوچیں۔ اس بات کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ گناہ کے کرنے سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود مردہ ہو جاتا ہے، بے ضمیر ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ سمم بکمن عمیون بن جاتا ہے، نہ کسی چیز کو سنتا ہے، نہ کسی صحیح بات کو دیکھتا ہے، نہ حق بات کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل پورا کا پورا کالا پڑ چکا ہے۔ اور ایسی قوم جس کے اندر گناہ پنپنے لگتے ہیں، وہ قوم بھی بے ضمیر ہو جاتی ہے، وہ قوم بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے اوپر جو ذلت و رسوائی ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ خود ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ آج مسلمان جس چیز کے اندر ملوث ہیں یہ ان کا خود اپنا نتیجہ ہے، خود گناہوں کو اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دھسا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے کہ جب جو کوئی شخص ٹیڑھی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اسی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو کوئی شخص ٹیڑھی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو ٹیڑھی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ذرا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کا کام کر لیں گے ہمارا کون کیا ہی بگاڑ لے گا، کون دیکھ رہا ہے ہمیں یہ گناہ کا کام کرتے ہوئے، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے، اور اس بات کو اپنی زیر نگاہ رکھنی چاہیے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کہ اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے لوگوں کو ان کی گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ کی، اللہ رب العالمین نے کسی پر پتھروں کی بارش کر دی، اللہ رب العالمین نے کسی بستی کو سارا کا سارا الٹ دیا، اللہ رب العالمین نے کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ساروں کو، سارے کے سارے لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ کی ہے۔
آج ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، گناہوں کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور گناہ کی تشہیر کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ اس گناہ کو عام سمجھنے لگتے ہیں، اس گناہ کے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ پہلے کے وقت میں جب آج کل کا ماڈرن دور نہیں تھا، لوگ اپنے آپ کو اوپن مائنڈیڈ نہیں سمجھتے تھے، لوگ کھلے عام بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، تو ایسے وقت میں جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی تھی، کسی شخص سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا تھا جو شریعت کے خلاف نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان اس کو غلط سمجھا جاتا تھا، شریعت کے اعتبار سے تو وہ کام صحیح ہوتا تھا لیکن معاشرے اور سماج کے اندر اس کو غلط سمجھا جاتا تھا، ایسا کوئی کام اگر کسی شخص سے سرزد ہو جاتا تھا تو وہ شخص رات کی تاریکی میں اپنے گھر پر آتا تھا کام کاج سے نکل کر کے، اور صبح کا اجالا ہونے سے پہلے پہلے وہ لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو چکا ہوتا تھا۔ لوگوں کے درمیان گناہ کی بات کرنا اس قدر حقیر اور ترین سمجھا جاتا تھا کہ جب لوگ کسی گناہ کے بارے میں ذکر کرتے تھے تو اشاروں اور کنایوں میں کرتے تھے، کھلم کھلا بات نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ اس قدر بن چکا ہے کہ سماج اور معاشرے میں بری بات کرنا تو دور کی بات ہے، مساجد میں بیٹھ کر لوگ گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں مساجد کے اندر بیٹھ کر کے برا بھلا کہتے ہیں، اور کسی کے گناہ کو تشہیر کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج معاشرہ اس قدر ذلت و رسوائی پر پہنچ چکا ہے کہ لوگ کسی کے گناہ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کے گناہ کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کیا جائے۔ اپنے گھروں پر تو کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، لیکن بغل والا کہاں جا رہا ہے، بغل والا کہاں جا رہا ہے، ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے، ہمارا پڑوسی حلال کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے، ہمارے پڑوس کی بیٹی بہو بہن کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، اس بات پہ تو لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، لیکن اپنے گریبانوں میں کوئی نہیں جھانکتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنی گریبان میں جھانک کر سوچنے کی بجائے ہم لوگوں کے گھروں کے اندر جھانک رہے ہیں۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی گریبان میں جھانکیں، لوگوں کی گریبان میں جھانکنا بعد میں، پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ ہمارے اندر کیا برائی پنپ رہی ہے، اور اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں کہ اگر ہمارے اندر برائی آ جائے گی تو ہماری قوم یہ مردہ قوم ہو جائے گی، یہ قوم مردہ قوم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے اس زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ گناہ کا کام کرتے تھے، ان کے اندر کوئی بہادری نام کی چیز نہیں بچی تھی، لوگ شراب و کباب کے رسیا تھے، ان کی محفلوں میں رقص و سرور منعقد ہوتی تھی، اپنی محفلوں کے اندر جب تک ان کے دسترخوان پر شراب نہیں رکھی جاتی تھی، ان کے گلے کے نیچے سے کھانا نہیں اترتا تھا۔ لوگوں کی کیا بات ہے، ان کے حکماء، ان کے امراء، ان کے سلاطین، ان کے بڑے، ان پر حکومت کرنے والے عورتوں کی تنخواہوں پر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، جو ان کی لونڈی ہوا کرتی تھی، وہ جو کما کر لایا کرتی تھی، ان کے حکام، ان کے سلاطین، ان کے بادشاہ ان کی کمائیوں پر اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا مناسب سمجھتے تھے، لوگ اس قدر لوگوں کے مالوں کو لوٹا کرتے تھے کہ لوگوں کی جان، ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی، اس قدر گناہ میں ملوث تھے وہ لوگ، لہذا ان کے اندر سے بہادری، شجاعت اللہ رب العالمین نے کھینچ لی، اور ان کے دل کے اندر ذلت و رسوائی بھر دی، ان کے دل کے اندر سے بہادری اللہ رب العالمین نے نکال لی۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا تو سارے کے سارے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ یہ ان کی ذلت و رسوائی تھی کہ جو گناہ میں وہ ملوث تھے، اپنے اندر اتنی سخت نہیں پاتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی گھر کی حفاظت کر سکے۔
پھر جب وہی قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، آپ کو نبی بنایا گیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو احکامات دیے، ایک مکمل ضابطۂ حیات آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ جب اسی ضابطۂ حیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، انہی گنہگاروں پر پیش کیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین کے احکامات سے، اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے ثواب کردہ کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو دھو دیا، ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو سارے کے سارے لوگوں نے اپنے شراب کے برتنوں تک کو توڑ دیا۔ جو لوگ اپنے شراب کے برتن کو اپنے ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھے، جب اس احکام کو سنا تو اس احکام کو سننے کے بعد اپنے شراب کے برتنوں کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ اس طریقے سے لوگوں نے اپنی شرابوں کو بہایا کہ مدینہ کی گلیوں میں ایسا لگتا تھا کہ شراب کا سیلاب آ چکا ہے، شراب کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہیے۔ جب انہی لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا تو اللہ رب العالمین نے ان کو پستی سے اٹھا کر عروج پر بیٹھا دیا۔ سارے کے سارے حکماء لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان سے تھراتے تھے، ان سے کپکپاتے تھے۔ ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی، سمندروں پر ان کی حکومت تھی، بڑے بڑے سلطانوں کے بادشاہوں کے پتے ان کے سامنے پانی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کس چیز کی وجہ سے تھا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی وجہ سے۔ گناہوں کے دور رکھنے سے مسلمان قوم طاقتور قوم ہوتی ہے۔ وہ قوم جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتی ہے وہ قوم طاقتور قوم ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن گناہوں سے دور رکھا تھا آج وہ اسی گناہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان شراب پی رہا ہے، آج مسلمان چوری کا ارتکاب کر رہا ہے، آج مسلمان زناکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، آج مسلمان سود خوری کر رہا ہے، ایسے کاموں کو انجام دے رہا ہے کہ جس کے انجام دینے سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جس نے سود کھایا، جس نے سود کے اندر شرکت کی، چاہے وہ سود کھانے والا ہو، چاہے سود کھلانے والا ہو، چاہے سود کا لکھنے والا ہو، چاہے سود کا ضامن بن جائے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ ایسا گناہ کہ جس کے بارے میں کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود کھانے والا اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کرنے والا۔ آج مسلمان اسی سود کے اندر ملوث ہے، آج سود خوری میں ملوث ہے، اور جس کے بدن کے اندر، جس کے جسم کے اندر سود خوری کا پیسہ چلا جائے، سود خوری کا کھانا چلا جائے، حرام کا پیسہ چلا جائے، پھر ایسا بدن زندہ نہیں رہتا، اس کے بدن کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی، ایسے شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود گناہوں میں ملوث ہیں، بھلائی کے کاموں سے دور ہیں، اور ہمارا گھرانہ بھی برائی سے چمٹا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے دور ہے۔ آج مسلم معاشرے کی بہن اور بیٹیوں کو دیکھا جائے تو انسٹاگرام اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو لا کر کے پیش کرتی ہیں کھلے عام کہ اللہ رب العالمین کی پناہ، وہ لوگوں کے سامنے آ کر ناچ رہی ہیں، اپنے کپڑوں کو اتار کر، برقعوں کو اتار کر، اپنے آپ کو ننگا کر کے خود اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہی ہیں، اور ان کو اس بات کا اشارہ تک نہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہی ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن بیٹیوں کو، امت محمدیہ کی شہزادیوں کو، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور سے نکال کر، جاہلیت کے طور طریقوں سے نکال کر ان لوگوں کے جسموں پر پردہ ڈالا، ان لوگوں کو ایک پردے کے اندر رکھا۔ آج انہی مسلمان بہنوں بیٹیوں نے اپنے برقعے کو، اپنے نقاب کو، اپنے جلباب کو، اپنے پردوں کو نکال کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا ہے اور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا پیش ہو گئی ہے۔ آج یہی ماحول بن چکا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو کھلے عام پیش کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے
لوگوں کے اندر ان کا ضمیر مر چکا ہے، ان کے اندر لوگوں سے لڑنے کی سخت اور طاقت موجود نہیں ہے۔ آج لوگوں کے اندر دنیا کے حصول کا شوق اتنا زیادہ پنپ چکا ہے کہ وہ کس کام کی طرف جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، اپنی عزت اور وقار بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بڑا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے جلوے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ہم مشہور ہو جائیں گے، ہم بڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گھر کی بہنوں بیٹیوں کو اس چیز سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ، آج ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو رہی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اسی بہن بیٹی کو بے آب و گیا، بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے، بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج لوگوں کی تنظیم اس قدر چل رہی ہے، مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، ان کو اپنے جال میں پھنسا کر کے ان سے شادی اور نکاح کیا جا رہا ہے، وہ بھی غیروں کے طور طریقے سے، اور پھر آگے چل کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو بے آب و گیا چھوڑ دیا جاتا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ کفے افسوس ملتے رہتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، وگرنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم جہاں دنیا کے حصول کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں تو پھر اس چیز کو سوچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی، کوئی صحابی، کوئی بدر کا غازی تھا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت 313 بھی نہیں ہوں گے کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تعداد میں اتنے زیادہ ہوگے، اتنے زیادہ ہوگے کہ تم کو گنا نہ جا سکے گا، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تمہاری حیثیت ایک سیلاب کے اندر ابلنے والے بلبلوں کی طرح ہوگی جس کے اندر کوئی قوت و طاقت نہیں ہوتی ہے۔ وہ تعداد میں تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دل کے اندر اللہ رب العالمین ڈر پیدا کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سوال کیا، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب لوگوں کے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی حصول کی لوگوں کے اندر لذت پیدا ہو جائے، جب لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے پشو پیش میں لگ جائیں، جب لوگ دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائیں، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں، تو سارے کے سارے لوگ مل کر کے تمہارے پیچھے اکٹھے جمع ہو جائیں گے، تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہی آج ماحول بنا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو ان کے احکامات سے دور رکھ کر کے، ان کے احکامات سے دور دیکھ کر کے، آج جو مسلمان غیروں کی روش پر چل رہے ہیں، آج مسلمان جو گناہوں کے کام پر چل رہے ہیں، غیر لوگ ان کے اسی گناہ کو کام کو دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ ان کی تعلیمات ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کی یہی تعلیمات ہے تو کیوں نہ ان کو اس گناہ سے اور قریب تر کیا جائے اور اس چیز کو ان کے سامنے چمکدار طور پر پیش کیا جائے تاکہ مسلمان اور گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے اور مسلمانوں کو دبا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ جس کو ہم حقیر ترین تر سمجھتے ہیں، یہ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب ہے میرے بھائی۔ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہی ہماری ذلت و پسپائی ہے۔ آج ہم کو جو دبایا جا رہا ہے وہ اسی گناہ کی بدولت دبایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس کے پڑوس لوگوں کو عزت کے ساتھ، شفقانہ انداز میں، محبت کے ساتھ ان کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اور لوگوں کے سامنے اگر کسی کے گناہ کو دیکھ لیا جائے تو لوگوں کے سامنے اس بات کی تشہیر کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو لوگوں کے گناہوں کی تشہیر کرنے سے بچا۔
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین تو ناپاک کوشش اور سازشوں کو ناکام بنا دے۔ ایسے مشن تیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین تو نیست و نابود کر دے، انہیں برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی بیمار حال ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا، نیک بنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔